اس کا دنیا کے موجودہ دینی اور دنیاوی حالات پر تبصرہ فرمائیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو اس وقت حالات دنیا کے جا رہے ہیں، کہ دنیا جو خدا کو چھوڑ کے ایک دوسری طرف بھاگی جا رہی ہے، جیسے دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان میں بھی، یہاں بھی، ہر جگہ. تو ان حالات پہ آپ تبصرہ فرمائیے کہ دو طاقتیں ہیں. ایک درویش کے پاس ایک آدمی آیا کہ تم نے رب کو کیسے پایا؟ تو اس نے کہا جب میں نے پہلے رب کو چھوڑا تھا. تو بڑا حیران ہوا کہ پہلے رب کیا؟ کہ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان لوگوں نے حوث کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ جب تک آپ اس رب کو نہیں چھوڑیں گے اس رب کو پا نہیں سکیں گے نا. لوگ اس رب کی طرف دوڑ رہے ہیں جی، تو بہت کم ہے جو اس رب کی طرف دوڑتے ہیں. اب اکثریت اس رب کی طرف ہے، اور اس رب کی طرف پھر جو شیطان ہے، تو شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، تو بڑے آسان طریقے سے، بڑے پیارے طریقے سے آپس میں لڑا رہا ہے اور دین سے بیگانہ کر رہے ہیں. اللہ. اب یہی ہے کہ لوگ اس رب کو چھوڑیں، اس رب کی طرف آئیں. رزق تو ان کو وہی ملنا جو ادھر ہے. اگر آپ شیطانیت میں ہیں تب بھی رزق وہی کھائیں گے، اگر آپ رحمانیت میں تب بھی جو آپ کی قسم رزق تو وہی کھانا ہے. تو پھر بجائے شیطانیت کو رحمانیت میں کیوں نہیں آتے؟ آپ جو ہے آپ کو کامیابی، آپ کا بھی کام نہیں ہے. آپ سرکار، یورپ اور امریکہ کی جو موجودہ ترقی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا جس پیک پہ یہ ترقی پہنچ گئی ہے، کیا اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ مزید ترقی ہو؟ اور جیسا کہ پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ترقی جب پیک پہ پہنچتی ہے تو ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے اس کا. جتنی ضرورت تھی اللہ کو اتنی ترقی ہو چکی ہے. اب اس سے آگے زیادہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اور اس کو اللہ کو ضرورت تھی کہ یہ لوگ یہ سیارے ایجاد کریں، یہ ٹیلی فون ایجاد کریں. ہاں جی، گل یہ کر رہے سی نظام نے متعلق کہ یہ بہت ضروری سی، یہ سائنس کا یہ ٹیلی فون وغیرہ یہ سب بھی بڑا ضروری سی. یہ اللہ تعالیٰ نے خود کرایا سی. لوگ تو کہتے ہیں انگریزوں نے کیتا ہے، یہ اللہ نے کرایا سی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی بھی بھیجنا سی. یہ نظام نہ ہوا تو امام مہدی ایک جگہ بیٹھا رہا یار نا، کو ساری دنیا اسی بھیجنا سی نا. نبی کے خاص علاقے اسی بھیجا نا، کسی کو اس قبیلے، کسی کو ادھر، کسی کو ادھر. تو امام مہدی کی پوری دنیا بھیجنا سی نا. تو پھر وہ پوری دنیا نے نظام بنایا تاکہ امام مہدی ہر جگہ جا سکے تو لوگ اس کو آ سکیں. بات سمجھ؟ تو کیا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اب دنیا کا جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے؟ اب اس سے اور آگے ترقی کو نہیں ہے بس. نہیں، اس سے پہلے تو ہم نے سنا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے تشریف لائیں گے، اس کے ساتھ جنگ و جدل ہوگا، وہ جو ہے. تو یہ ساری سہولتیں ان کے لیے ہے نا. تو پھر قیامت تو ابھی نزدیک نہ ہوئی نا. مطلب اس میں تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ 40 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ حکومت کریں گے. کسی نے کہا 10 سال تک کریں گے، کسی نے کہا 40 سال، کسی نے کہا 10 اور 40 کے درمیان عرصے تک حکومت کریں گے. تو کیا یہ عرصہ جو ہے یہ ہمارے ٹائم فیکٹر کے مطابق ہوگا یا جو اللہ کا نظام ہے اس کے مطابق؟ مطلب یہ جو ہے عرصہ 10 سال کا یا 40 سال کا یا اس کے بین بین جو بھی ہوگا، یہ اس کے مطابق اللہ کے مطابق. انگلینڈ کے دورہ کے متعلق جو خطاب آپ نے فرمایا، مجھے اس کی 1-2 پریس ریلیز موصول ہوئی تھیں، وہ میں نے اپنے اخبار میں لگائے تھے، شائع کیا تھا ان کو. اس کے رسپانس میں سپاہی صحابہ کی طرف سے ایک نیو یارک میں اور اردو اخبار ہفتہ روزہ شائع ہوتا ہے، پاکستان ایکسپریس. اس میں ان کا بیان تھا کہ آپ نے اپنے رسالہ روشناس میں کہا ہے کہ نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہ آپ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. پہلی بات ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے آج تک. یہ ضرور کہتا ہوں کہ ذکر کر پہلی حالت سے بہتر ہو جائے گا، جب نماز پڑھے گا تو اور بہتر ہو جائے گا. یہ ضرور کہتا ہوں اگر تو شراب پیتا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. ہاں ذکر والا کرے گا، شاید یہ تیری شراب چھڑا دے تو نماز کے قابل ہو جائے.
یہ میں کہتا ہوں، لیکن یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ تو نماز نہ پڑھ، اور دوسرا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ یہ ضرور کہا کہ جس میں یہ نشانیاں ہوں گی، کمر کے اوپر کلمہ ہوگا جیسا حضور پاک کی پشت کے اوپر تھا، امام مہدی کی پشت پہ بھی کلمہ ہوگا، ہم اس کو امام مہدی سے خواہ وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا تو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، میں یہ کہتا ہوں، آج تک کہتا ہوں۔ آگے ان لوگوں کی اپنی اپنی سمجھ، یہ کیوں امام مہدی سمجھتے ہیں، یا آپ ان لوگوں سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا نشانیاں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے امام مہدی سمجھتے ہیں۔ یہ تو ان کی اپنی سوچ ہے، سمجھ ہے نا، لیکن میں نے آج تک نہیں کہا، اور ہو سکتا نہ بھی کہوں، پوری زندگی میں ہی نہ کہوں، اگر بن بھی جاؤں تب بھی نہ کہوں۔ مقصد تو یہ صرف ان کے بغض اسد ہے۔ رہا سوال امام مہدی کو آنا تو ہے، ہم میں سے ہوگا، ہاں جو جھوٹا دعوے دار ہوگا وہ آخر میں ذلیل ہوگا نا، جیسا ہوتے رہے، بالکل جو میں جانب اللہ ہوگا، اگر وہ نہیں کہے گا میں نہیں ہوں، اس کو آپ جیل میں بند کر دیں گے، آخر تو وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں جی؟ وہی تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک۔ اس میں یہ بھی کمنٹس تھے ان کی طرف سے، سپاہی صحابہ کی طرف سے، کہ ایک تو یہ امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرا بہت زیادہ امیر ہیں۔ امیر ہونا گناہ تو نہیں ہے کہ گناہ ہے؟ نہیں، ہم تو نہیں سمجھتے کہ گناہ ہے۔ امیر حضرت عثمان غنی نہیں تھے؟ اگر ہمارے پاس پیسہ نہ ہوتا تو آج یہاں ہم کیسے تمہاری تبلیغ کا کام کرتے ہیں؟ ہمارا زیادہ جو کام کیا ہے نا، ایک گاڑیوں نہیں کیا، کاریں تھی، ہم جگہ جگہ کاروں کے ذریعے گئے، بالکل۔ پھر اس کے بعد پھر پیسہ ملا تو پھر ہم جہازوں کے ذریعے، کتنا خرچہ ہوتا ہے جہاز غیر ملکوں میں، اسی کام کے لیے، اور ہمارا کوئی بزنس تو نہیں تھا نا۔ وہ اگر امیر بنایا ہے تو ہم خود نہیں بنے، اللہ نہیں بنایا نا، ہم تو خود چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے گئے تھے نا۔ اگر امیری کے شوق ہوتا ہے جنگلوں میں کیوں جاتے؟ جس کو پیسے کا شوق ہوتا ہے جنگلوں میں جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ نہیں آپ شہروں میں جا، ہم نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے دینی خدمت کریں گے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم امیر بنیں تو اللہ کی طرف سے بنیں، اللہ خود تو ہم کو پیسے نہیں دیے نا، اپنے بندوں کے ذریعے ہماری سپورٹ کری نا، وہ خود تو ہم کو بوریاں بھر کے نہیں دے جاتا نا۔ پھر اس کے کچھ بندے تھے جو ہماری سپورٹ، کسی نے گاڑی میں سپورٹ کر دی، کسی نے مالی سپورٹ کر دی، کسی نے ٹکٹ کی سپورٹ کر دی، اور کوئی اسی طرح مطلب مشن لنگر کے لیے سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری جو بلڈنگیں وغیرہ بنی، مدرسے وغیرہ بن گئے، پھر کچھ کھالوں والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ مدرسے بننا شروع ہو گئے۔ تو یہ تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ رہا سوال ہم ان کو یہ اعتراض ہے یہ کاروں میں کیوں گھومتا ہے، تو کاروں میں گھومنا کون سا گناہ؟ ان کو یہ لباس اچھے لباس کیوں پہنتا ہے، تو اچھا لباس پہننے میں گناہ کیوں نہیں؟ یہاں تک لکھا تھا خوشبو لگاتا ہے، عطر کیوں لگاتا ہے؟ وہ جو خود عطر سے بھرے ہوتے ہیں، ہمارے پر اعتراض ہوتے ہیں ایسا عطر لگاتا ہے، جب عطر لگاتے آدمی میں عطر بھی کون لگا، اگر لگاؤں تو اب کیا گناہ ہے؟ جی بے شک۔ اور سگا مختلف فرقوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نیا فرقہ بنا لیا ہے، اس پر تبصرہ کیجیے۔ مطلب میں سب فرقوں کو دعوت دیتا ہوں، مجھے بتائیں کون سا نیا فرقہ ہے؟ یہ نیا فرقہ نہیں، یہ سب سے پہلے فرقہ ہے جو حضور پاک کے زمانے میں تھا۔ حضور پاک کے زمانے میں سنی بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں اہل سنت، کوئی حضور پاک کے زمانے میں ملتا ہے کہ اہل سنت جماعت تھی؟ کبھی نہیں ملے گا۔ اہل شیعہ، اہل وہابی، دیوبندی، یہ کسی کے نام ملتا ہے؟ حضور پاک کے زمانے میں صرف ملتا ہے امت۔ قرآن میں اہل سنت کا نام نہیں ہے، امت کا نام ہے۔ سنت کا نام ہے قرآن میں؟ نہیں ہے، امت کا نام ہے، اور امت کے لیے حضور پاک نے فرمایا امتی وہ جس میں نور ہوگا۔ یہ تو ہے، جس میں نور ہے وہ امتی ہے، تو پھر جس میں نور تھا وہ امتی تھے نا، تو نور نکلتا گیا تو سنی شیعہ وہابی بنتا گیا۔ بتاؤ یہ پہلے فرقہ ہے، یہ بیوی کا فرقہ ہے؟ اب بھی تمہارے اندر نور آ جائے، نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی، امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ نیا فرقہ نہیں ہے، یہ پہلے ہی فرقہ چلا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ جو نماز پڑھنے والے وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھنے والے اس وقت بھی نہیں پڑھتے تھے، ابھی نہیں پڑھتے ہیں۔ رہا سوال حضور پاک کے زمانے میں 11 سال کے بعد نماز اتری تھی نا، یہ پہلے کیا کرتے رہے؟
یہی ذکوریت تھی، اللہ اللہ کرتے رہے. پھر جب نماز اتری ہے نا، یہ ایسی نماز نہیں، پورا نماز ان کے دلوں میں گئی نا، وہ ان کو نماز حقیقت ملی نا. آج یہ بھی اللہ لگا 11 سال بعد ہی یہ نماز پڑھنا شروع ہوں گے تو وہی نماز حقیقت ان کو میسر ہوگی نا. کیوں؟ ترقی اور نہیں اللہ اللہ سے چلو گناہوں سے نفرت ہوگی نا، اور نہیں چلو اللہ سے محبت ہوگی نا، ہو سکتا ہے یہ محبت ہی بخشش کا باعث بنے. تو یہ نیا فرقہ نہیں، نیا فرقہ تب ہوتا ہے ہم کہاں نماز ادھر نہیں ادھر پڑھو، رکوع ایسا رکوع، وہی رکوع سجود ہیں جو ہے اہل سنت کے، وہی رکوع سجود نماز ہوئی. اس میں کبھی ہم نے کہا، صرف ہم کہتے ہیں خالی دل ٹک ٹک کرے اے اللہ میں لگے بس. اگر تیرا دل اللہ میں لگ رہا ہے میں تیسے بات نہیں اعتراض نہیں کروں گا، بس ٹھیک ہے صحیح جا رہے ہیں. اگر نہیں کرا میں یہ تو کہوں گا یار جب نماز پڑھتا ساتھ یہ بھی کر لینا، اگر نہیں پڑھتا چل پھر بھی یہ کرنا تاکہ تیری نماز میں کچھ کفارت ہو جائے نا. نہیں پڑھتا تبھی کفارت ہو ہی جائے گا نا. تو نماز نہیں پڑھتا گناہ لکھا جاتا، لیکن اللہ نے کرتا ثواب لکھا جائے گا. ہو سکتا ہے ثواب زیادہ ہو جائے. اور تب کہا نا کثرت سے ذکر کر، کثیرن و کثیرہ، جتنا زیادہ کر سکے کر. اس کے ذکر کے علاوہ ہمارا کون سی بات ہے جو نیا فرقہ بتاتی ہے؟ سبحان اللہ. مختلف فرقوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ کہیں کتابوں میں نہیں ملتی. یہ صحیح کہتے ہیں. اور یہ شریعت سے ہٹ کر بھی ہیں. نہیں یہ صحیح کہتے ہیں. اس پر تبصرہ کیجیے. نہیں یہ صحیح کہتے ہیں. یہ ابو حریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تم کو بتا دیا، دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو. یہ حدیث ہے. اس کا مطلب ہے وہ شریعت سے ہٹ کر ہی تھا نا تب ہی وہ قتل کر دیتے نا. اگر شریعت میں ہی ہوتی قتل کیوں کرتے؟ بہت بڑا ثبوت ہے. صرف یہ تھا. سبحان. تو وہ جو باتیں ہیں شریعت کی ان کے لیے قرآن حدیث ہے. یہ جو قرآن یہ جو باتیں ہیں یہ سینہ بہ سینہ ہے. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ سینے بہ سینے کا علم ہے. وہ عام لوگوں کے لیے ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے. اس سے موسیٰ بنتا ہے، اس سے خضر بنتا ہے. نہیں سمجھے؟ موسیٰ بھی صحیح ہے تو خضر بھی صحیح ہے، دونوں کو آپ اٹھا نہیں سکتے. حالانکہ دونوں میں تضاد ہے، اختلاف زبردست ہے، اختلاف زبردست ہے، لیکن دونوں صحیح ہیں. شریعت بھی صحیح ہے تو طریقت بھی صحیح ہے. یہ سینے کا علم ہے. اس کے لیے حضور پاک نے فرمایا مجھے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام کے لیے وہ شریعت، ایک خاص کے لیے ولیوں کے لیے، ایک میرے لیے وہ ان کے لیے. یہ علم ہے. اور واقعی وہ صحیح کتابوں میں نہیں ہے، لیکن کتابوں میں ان کے اشارے تو ملتے ہیں نا. موسیٰ خضر کا اشارہ تو ملتا ہے نا. بالکل صحیح. ذکر کا اشارہ تو ملتا ہے نا، اٹھتے بیٹھتے ذکر کر، یہ تو اشارہ تو ملتا ہے ہر وقت کر، یہ بھی اشارہ ملتا ہے، سوتے میں بھی کر، خرید و فور میں بھی کر. جس طرح نماز کا ہے نا کہ نماز پڑھیے نہیں لکھا اس طرح پڑھنا، اس طرح پڑھنا، آگے ہم کو سکھایا نا. اسی طرح ذکر کا سوتے میں بھی کر، پھر اس کو ہم سکھاتے ہیں کہ سوتے میں کیسے ہوگا، خرید و فروخت میں کیسے ہوگا. سبحان اللہ. تفصیلات وہ تفصیلات ہم بتاتے ہیں. یہ ہم کو سینہ ملا نا. تو باقی کتاب میں اس کے اشارے ہیں، لیکن کتابوں میں یہ علم نہیں ہے. اگر یہ علم ہم کو ملا تو حضور پاک کے سینے مبارک سے اس علم کے لیے سفید کاغذ تم نے ڈھونڈا ہے. اس علم کے لیے سفید سینہ کر لو، یہ علم حاصل ہو جائے گا. ہر آدمی سفید سینہ نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ ہر آدمی اس کو پا نہیں سکتا.